بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ درس دوم، طلاق اور جدائی کے عوامل، حصہ سوم، نمبر 10، خاندان کی سرپرستی کا مسئلہ۔ کوئی بھی نظام ناظم کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ہر نظام میں یہ معین ہونا ضروری ہے کہ کس کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نظام کی پوری عمارت مختصر سے عرصے میں ایک دم سے زمین بوس ہو جائے گی، اور ہر نظام میں سرپرست کے حتمی فیصلے کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا نظام کی بقا کا ضامن ہے۔ ایک عامل جو گھر میں مودت کو ختم کر دیتا ہے اور نفرت کے ابھرنے کا موجب بنتا ہے وہ رہبری کا مسئلہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہوگی، کیونکہ بیوی چاہے گی کہ میری بات مانی جائے، شوہر چاہے گا کہ میری بات مانی جائے، تو پھر گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ گھر کے نظام کو کون چلائے گا؟ گھر ایک نظام ہے، اس میں چند افراد مل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اہم ترین ستون شوہر اور بیوی ہیں، اور اس گھر کے نظام کا ناظم یعنی مینیجر شوہر ہوتا ہے، اور یہی پروردگار کا حکم اور فیصلہ ہے، کیونکہ اس حکیم و قادر و مطلق نے مرد اور عورت کو اس کی ذمہ داریوں اور حقوق کے تقاضوں کے مطابق خلق فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا مفہوم عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ چھو چرا کیے بغیر ہر بات پر سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ نہیں، یہ تصور کم از کم میاں بیوی کی زندگی میں درست نہیں ہے، بلکہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق اور محبت و عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انتظار نہ کیا جائے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا فرمائش کرتا ہے، بلکہ اظہار سے پہلے ہی اس کی ہر جائز خواہش اور ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ مرد کو حاکم کچھ صلاحیتوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اخلاقی اعلی اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس اطاعت کے لیے اللہ نے حد بندی قائم کی ہے کہ ہر اس کام میں اطاعت واجب جو غیر شرعی نہ ہو، جبکہ غیر شرعی امور میں اطاعت واجب نہیں ہے۔ اطاعت کی اس دنیا میں ازدواجی زندگی میں پھل محبت کی صورت میں ملتا ہے۔ جب بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور شوہر بیوی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہ فوقیت اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز میں مرد کو اپنا فیصلہ چلانا ہے، بلکہ مرد کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ اسلام میں ایک ہادی اور رہبر کا تصور موجود ہے، اور اس طرح اگر گھر کے اندر دو رہبر ہوں گے تو وہ گھر کبھی بھی منظم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے، پس پاک ہے اللہ پروردگار عرش ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب عورت جمال و جلال کے آئینہ میں
تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سربراہی کوئی مانوی حوالے سے بلندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک مسئولیت کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سربراہی اور مسئولیت اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی بدولت ہے، نہیں، بلکہ یہ صرف ایک ذمہ داری ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اقتصادی امور کو چلائے، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندرونی امور کو اچھی طرح منظم کرے، جو بجٹ اس کو دیا جا رہا ہے اسی بجٹ کے اندر گھر کو چلائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، شوہر کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ گھر کے اندر مرد کو سرپرست بنایا گیا ہے تاکہ آخری فیصلہ وہ کرے، اور اس کو کیا کہا گیا ہے کہ تمہارا فیصلہ عدل اور رحم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنے کہ جس میں دونوں کے لیے ایک کشش موجود ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جو گھر کو چلا رہا ہے اس کے اندر رہبری کی خصوصیات بھی موجود ہوں، کیونکہ مینیجر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف چلا رہا ہو، بلکہ گھر کو ایک خاص سمت کی طرف لے کر جانا ہے، خدا سے نزدیک لے کر جانا ہے۔ فرض کریں کہ بیوی کہے کہ میرے شوہر کے اندر رہبری کی خصوصیت ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جس چیز کی اس میں کمی ہے اس میں آپ اس کی مدد کریں تاکہ اس کی کمی پوری ہو جائے، تاکہ آپ دونوں کمال کی طرف بڑھیں۔ درس دوم، طلاق اور جدائی کے عوامل، حصہ چہارم، نمبر 11، انتخاب شریک حیات میں والدین اور جوڑے کی ناہم آہنگی۔ یہ بات اچھی طرح آشکار ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ اپنی شادی کے متعلق فیصلہ کریں، اور اچھی طرح سوچ بچار اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے، اور اسی طرح اگر لڑکا یا لڑکی بغیر سوچے سمجھے اور منطقی اور اساسی معیارات کا خیال رکھے بغیر شادی کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس گناہ اور غلطی کو ان کی کم عقلی سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ تقدیر اور قسمت۔ اگر شادی میں لڑکے یا لڑکی کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے اور خدا نخواستہ شادی ہو گئی تو شادی کے بعد مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ ہر لڑکی یا ہر لڑکے کی ایک پسند ہوتی ہے کہ جو اس کی اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین کی اس معاملے میں عدم توجہی خاندان کے ماحول میں گرم جوشی اور محبت کو کم کر دیتی ہے۔ جیسے ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے، اسی طرح لڑکی بھی چاہتی ہے کہ ایسے لڑکے سے شادی کرے کہ جس کو وہ ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے پسند کرتی ہو۔ ہم بہت دفعہ اس بات کے شاہد رہے ہیں کہ بیوی اور شوہر شادی کے بہت عرصے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یا انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا، اور ایسے معاملات میں جتنی بھی کوشش کی جائے وہ لوگ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتے، اور جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں شروع ہی سے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے اور زبردستی کی شادی تھی، یا ماں باپ کی عزت و حرمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ بعض دفعہ والدین یا بڑے بوڑھے جانتے بھی ہوتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کی ساتھ شادی میں رضامندی نہیں ہے، لیکن شادی زبردستی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی زبردستی شادی یا زیادہ تر ایسی شادیاں ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں۔
اسلام میں اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو شریک حیات کے انتخاب کے معاملے میں مجبور کریں، اور اگر مجبور کرتے ہیں تو تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسی شادیوں میں خوشی اور خوشحالی سے زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی کے وقت کیا لاہ عمل اختیار کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے بہت سے لوگ تشریف لائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رضامندی نہ ہونے پر اور ان کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مطابقت نہیں رکھتے تھے جواب نامے دیا۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔